شادی سے پہلے کی 10 نصیحتیں۔ نکاح اور شادی ایک ایسا رشتہ ہے جس میں دو اجنبی ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کا لباس بن جاتے ہیں۔ آسانی ہو یا پریشانی، دکھ ہو یا سکھ، ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں اور ایک دوسرے کا حوصلہ بنتے ہیں۔ یہ ایسا رشتہ ہے جس سے بھاگنے والے کو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا ہے اور فرمایا کہ نکاح کرنے میں بے شمار فضیلتیں اور برکتیں ہیں اور یہ گناہوں سے بچنے کا ذریعہ بھی ہے۔ نکاح کے بعد میاں کو کچھ ذمہ داریاں پوری کرنی ہوتی ہے اور بیوی کو بھی ذمہ داریاں پوری کرنی ہوتی ہے۔ کچھ میاں کے حق میں ہے جو بیوی کو ادا کرنی ہوتی ہے اور کچھ بیوی کے حق میں ہے جو میاں کو ادا کرنے ہوتی ہے۔ جب تک اپنی اپنی ذمہ داریاں دونوں پوری کرتے رہتے ہیں تب تک شادی شدہ زندگی خوبصورت اور جنت بنی رہتی ہے، اور اگر ایک دوسرے کے حق پورے نہیں کیے گئے تو زندگی جہنم بن کر رہ جاتی ہے۔ یہاں پر ہم ان شادی سے پہلے 10 نصیحتیں بتائیں گے جو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صاحبزادے کو شادی کے وقت اپنے بیوی سے ملنے سے پہلے یہ نصیحتیں فرمائی۔ جن کی شادی ہونے جا رہی ہے وہ اور شادی شدہ مردوں کو چاہیے کہ ان کو پڑھے اور اپنی زندگی میں اس پر عمل کرے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میرے بیٹے، گھر کا سکون حاصل نہیں کر پاؤ گے جب تک کہ اپنی بیوی کے معاملے میں ان 10 عادتوں کو نہ اپنا لو، اسی لیے ان کو غور سے سنو اور عمل کا ارادہ کرو۔ نمبر 1، عورتیں تمہاری توجہ چاہتی ہے اور چاہتی ہے کہ تم ان سے صاف کھلے الفاظ میں محبت کا اظہار کرتے رہو، اسی لیے وقت وقت پر اپنی بیوی کو اپنی محبت کا احساس دلاتے رہو اور صاف الفاظ میں اس کو بتاؤ کہ تمہاری زندگی میں ہونا کتنا اہم ہے، وہ تمہارے لیے کتنی ضروری ہے۔ اس گمان میں نہ رہو کہ وہ خود سمجھ جائے گی۔ رشتوں کو اظہار کی ہمیشہ ضرورت رہتی ہے۔ نمبر 2، یاد رکھو، اگر تم نے اسے محبت کے اظہار میں کنجوسی سے کام لیا تو ان دونوں کے درمیان ایک تلخ درار آ جائے گی جو وقت کے ساتھ بڑھتی رہے گی اور محبت کو ختم کر دے گی، جو کہ ایک شادی شدہ زندگی کے لیے اور آنے والی نسلوں کے لیے بالکل بھی اچھا نہیں ہے۔ نمبر 3، عورتوں کو سخت مزاج اور ضرورت سے زیادہ احتیاط کرنے والے مردوں سے ناگواری اور تکلیف ہوتی ہے، لیکن وہ نرم مزاج مرد کی نرمی کا بے جا فائدہ بھی اٹھانا چاہتی ہے۔ اسی لیے ان دونوں صفات اور خوبیاں اپنانے میں ذرا درمیانی چال رکھنا تاکہ گھر میں بیلنس بنا رہے اور تم دونوں کو ذہنی سکون حاصل ہو۔ نمبر 4، اپنے شوہر سے وہی امید رکھتی ہے جو شوہر اپنے بیوی سے رکھتے ہیں، یعنی عزت، محبت بھری باتیں، ظاہری جمال و خوبصورتی، صاف ستھرا لباس اور خوشبودار جسم۔ اسی لیے ہمیشہ اس کا خیال رکھنا۔ اس وقت حالت میں رہنے پرہیز کرو جس سے سامنے والے کو تمہیں دیکھتے ہی کراہیت ہونے لگے اور وہ تمہارے قریب آنے کے بجائے دور ہونے لگے۔ نمبر 5، یاد رکھو، گھر کی 4 دیواریں اور سلطنت ہے۔ جب وہ وہاں ہوتی ہے تو گویا اپنی بادشاہت کے تخت پر بیٹھی ہوتی ہے۔ اس کی اس سلطنت میں بے جا مداخلت ہرگز نہیں کرنا اور اس کا سخت تخت چھیننے کی کوشش نہ کرنا۔ جتنا ہو سکے گھر کے معاملات اس کے سپرد کرنا اور چیزوں اور معاملات کے رد و بدل میں اس کو آزادی دینا۔ نمبر 6، ہر بیوی اپنے شوہر سے محبت کرنا چاہتی ہے، لیکن یاد رکھو اس کے ماں باپ، بھائی بہن اور دوسرے گھر والے بھی ہیں جن سے وہ اپنا تعلق توڑ نہیں سکتی، اور نہ ہی اس سے ایسی امید رکھنا جائز ہے۔ اسی لیے کبھی بھی اپنے اور اس کے گھر والوں کے درمیان مقابلے کی صورت پیدا نہ ہونے دینا، کیونکہ اگر اس نے مجبوراً تمہاری خاطر اپنے گھر والوں کو چھوڑ بھی دیا تب بھی وہ بے چین رہے گی اور یہ بے چینی آخرکار تم سے اسے دور کر دے گی اور نفرت پر ابھارے گی۔ نمبر 7،
यकीनन औरत टेढ़ी पसली से पैदा की गई है और उसी में उसका हुस्न खूबसूरती भी है। ये हरगिज़ कोई नुस्खा या कमी नहीं, वो ऐसी ही अच्छी लगती है। इसीलिए उसके इस टेढ़ेपन से फ़ायदा उठाओ और उसके इस हुस्न से लुत्फ़ अंदोज हुआ करो। अगर कभी उसकी कोई बात नागवार भी लगे तो सख्ती और तल्खी से उसको सीधा करने की कोशिश न करो, वरना वो टूट जाएगी और उसका दिल टूटने से आखिरकार तलाक तक नौबत आ जाएगी। मगर उसके साथ ऐसा भी न करना कि उसकी हर गलती और बेजा बात मानते चले जाओ, वरना वो मगरूर हो जाएगी, जो कि खुद उसके अपने ही लिए नुकसानदेह है। इसीलिए दरमियाना मिजाज रखना और हिकमत के मामलात को चलाना। नंबर 8, शोहर की नाकदरी और नाशुक्री अक्सर औरतों की फितरत में होती है। अगर सारी उम्र भी उस पर नवाजिशात और मेहरबानियाँ करते रहो, लेकिन कभी कोई कमी रह गई तो वो यही कहेगी कि तुमने आज तक कौन सी मेरी बात सुनी है। इसीलिए उसकी फितरत से ज़्यादा परेशान ना हुआ करो। उसकी वजह से उससे मोहब्बत में कमी करना ये एक छोटा सा ऐब है उसके अंदर, लेकिन उसके मुकाबले में उसके अंदर बेशुमार खूबियाँ भी है। बस तुम उन पर नज़र रखना और अल्लाह की बंदी समझकर उससे मोहब्बत करते रहना और उसके तमाम हक अदा करते रहना। नंबर 9, हर औरत पर जिस्मानी कमज़ोरी के कुछ दिन आते हैं। इन दिनों में अल्लाह ताला ने भी उसको इबादत में छूट दी है, उसकी नमाज़ें माफ़ कर दी है और उसको रोज़े में उस वक्त तक मोहलत दी है जब तक वो सेहतयाब न हो और ये दिन गुज़र न जाए। बस इन दिनों में तुम उसके साथ ऐसे ही मेहरबान रहना जैसे अल्लाह ताला ने उस पर मेहरबानी की है। जिस तरह अल्लाह ताला ने उस पर से इबादत हटा ली, वैसे ही तुम भी इन दिनों में उसकी कमज़ोरी का लिहाज रखते हुए उसकी ज़िम्मेदारियों में कमी कर दो, उसके कामकाज में मदद कर दो और उसके लिए आसानियाँ पैदा कर दो। नंबर 10, आखिर में बस ये याद रखो कि तुम्हारी बीवी तुम्हारे पास एक कैदी है जिसके बारे में अल्लाह ताला तुमसे सवाल करेगा। बस उसके साथ इंतहाई रहम व करम का मामला करना।